اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم ثم الصلاة والسلام علی وزیرہ و مشیرہ و ابن عمہ الذی صاحب المنبر والمحراب والبراق سید القونین ابی الحسنین علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاة والسلام انی لم اخرج اشرا ولا فقرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام جتنا بلند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اہل بیت دشمنان پہ لعنت خاندان زہرا پہ صلوات عزیزان محترم عزاداران سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا سب سے پہلے ہم انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو مسلسل 10 دنوں سے یکم محرم الحرام سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ رہے اور ذکر حسین علیہ السلام کا حصہ بنے رہے ساتھ ہی ساتھ ایف سی کے اہلکار نیویز اور دیگر جو بھی فورسز یہاں پہ موجود ہیں ان سب کے جوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم خاص طور پر ڈی سی صاحب سلطان احمد بگٹی صاحب اور ہمارے اے سی صاحب منیر احمد سمرو صاحب کے بھی تہ دل سے مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی عزاداران حسین کے لیے ایک عزاداری کا ایک راستہ ہموار کر رہے ہیں تو عزیزان محترم آج کا دن یوم الحسین ہے توجہ ہے آج کا دن یوم الحسین ہے یہ دن مولا حسین کا دن ہے یہ دن مظلوم کربلا کا دن ہے یہ دن حسین کی مظلومیت کا دن ہے کون حسین وہ حسین کہ جس حسین کی شان میں کریم پروردگار نے بہت سی آیات نازل فرمائی سبحان اللہ کون حسین کہ جن کے بارے میں ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اے اہل بیت رسول ہم نے تمہیں اتنا پاک کیا ہے جتنا پاک ہونے کا حق ہے یعنی حق کے طہارت ادا کر دیا وہ حسین کہ جو حسین اگر یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں تو آواز آتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ اہل بیت تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو مسکین کو اور اسیر کو اور پھر سورہ دہر میں آگے ارشاد ہوا کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم شکریہ نہیں چاہتے توجہ ہے نا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم شکر گزار ہیں
نہیں عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جو شکریہ نہیں چاہتی. کیوں نہیں چاہتی؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر. یہ جو ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے یہ شکریہ کے لیے نہیں کھلایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ رضا الہی حاصل ہو جائے، خدا کی رضا حاصل ہو جائے. اور پھر عزیزان محترم رضا الہی بھی حاصل ہو گئی جب اہل بیت علیہ السلام نے اپنے تمام کاموں کو اللہ کی مرضی کے لیے انجام دیا تو آواز قدرت آئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں، عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں، ملک علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں. کیونکہ علی علی کرتے ہوئے تھکتے نہیں، حلال زادے ہیں ننگر حلال کی کھاتے ہیں. نعرہ حیدری. یہ اہل بیت وہ ہے کہ جو جب اسلام پر وقت آتا ہے اس دور کے عیسائیوں نے جب چیلنج کیا تھا اسلام کو، تو اسلام کو جب چیلنج کیا گیا تو آواز قدرت آئی، حبیب ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. حبیب یہ جو عیسائی آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعاً سچے ہو تو میدان پر آ جاؤ، میدان پر آ کر اپنے بچے لے کر آؤ. ہم اپنے بچے لے کر آتے ہیں، تم خواتین اپنی لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفس لے کر آؤ، ہم اپنے نفس لے کر آتے ہیں. پھر مباہلہ کریں گے اور جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی. تو عزیزان محترم میں یہ عرض کروں گا کہ تاریخ بتاتی ہے، مفسرین بتاتی ہے، جا کے چھان بین کریں اس آیت کریمہ کو کہ رسول خدا جب یہ آیت کریمہ لے کر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت بچوں کی جگہ حسنین کو لے کر چلے اور خواتین کی جگہ جناب سیدہ کو لے کر چلے، نفس کی جگہ علی مرتضیٰ کو لے کر چلے. نہیں منظور میں کو بیعت تیری، نہیں منظور میں کو بیعت تیری، تیرے نسل ہے تو شرابی. میں کیویں بیعت تیری کرا میرے نانا نیک نمازی، وصیت میں کو نانے کی تھی کری حسین اللہ کو راضی. دین نانے دا تے کو رنگ لیسا تہتے ہو سے لعنت خدائی. نعرہ حیدری. میں نے عرض کیا کہ یہ حسین کا دن ہے، یہ یوم الحسین ہے، یہ یوم الحسین اس حسین کا دن ہے کہ جس کی شان میں اللہ رب العزت نے اتنی آیتیں نازل کی. کون سا مسلمان ہے جو قرآن پر یقین نہ رکھتا ہو؟ تمام مسلمان قرآن کی ایک ایک آیت پر یقین رکھتے ہیں. جب تمام مسلمان قرآن کی ایک ایک آیت پر یقین رکھتے ہیں تو ان کی تفسیر میں بھی جا کر دیکھو کہ قرآن مجید کی کتنی آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. قرآن مجید کی 1000 آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے اور لا تعداد احادیث رسول اللہ نے اہل بیت کی شان میں بیان کی. یہاں تک کہ آخری وقت میں ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. میں تمہارے درمیان اے مسلمانوں 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. اب اہل بیت تمہارے درمیان میں موجود ہیں اور اتن پاک میں سے 5-6 نفر مولا حسین کا دن ہے، مظلوم کربلا کا دن ہے. آج مولا حسین علیہ السلام کا یوم الحسین ہے. کون حسین؟ وہ حسین کہ جس حسین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. نعرہ حیدری. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. وہ حسین کہ جس حسین کے بارے میں فرمایا گیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. توجہ ہے نا، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ نہیں کہا کہ حسن اور حسین جنتی ہیں بلکہ جوانان جنت کے سردار ہیں. جو بھی جنتی ہوگا ان کے سردار یا حسن ہوں گے یا حسین ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. اور جو سردار ہوتا ہے
ہم بلوچستان میں رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور شاید ہم سے بہتر سرداری نظام کو کوئی اور نہ سمجھ سکتے. جو سردار ہوتا ہے وہ اپنی رعیت پر کل مختار ہوتا ہے. یوسف صاحب وہ اپنے ماتحت افراد پر کل مختار ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جب یہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو یہ جوانان جنت کے سردار فرش پر بیٹھتے ہیں اور جنت سے کبھی پانی منگوا لیا کرتے ہیں، کبھی پھل منگوا لیا کرتے ہیں، کبھی کھانا منگوا لیا کرتے ہیں. یہ کیونکہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اس لیے ان کو کوئی روکتا نہیں، کوئی منع نہیں کرتا، کیونکہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تو آج جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار مولا حسین ہے. اس دن کو سب مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. جس طرح رسول اللہ کی ذات واحدہ ہے جو درس اتحاد دیتی ہے، اسی طرح مولا حسین بھی درس اتحاد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی خاص قوم، فکر، نسل کے نہیں ہے. حسین سب کے ہیں. درود پڑھیں محمد وعلیہ. تو میں نے عرض کیا عزیزان محترم، مولا حسین نے اپنا سب کچھ اس دین اسلام پر قربان کر دیا. مظلوم کربلا 10 محرم کے دن عصر عاشور تک مسلسل لاشیں اٹھاتے رہے. کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا، کبھی مسلم بن اوسجا کا لاش اٹھایا، کبھی جان کا لاش اٹھایا، کبھی اپنے 18 سالہ کریل جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی مولا حسین نے اول محمد کے لاشیں اٹھائے، تو کبھی مولا حسین نے حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا. عزادار مظلوم کربلا عصر عاشور تک مظلوم کربلا لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے. اور پھر جب عزاداروں عصر عاشور آیا، عصر عاشور کا وقت پہنچا، غالباً یہی وقت تھا عزیزو، عصر کی آذان ہو رہی ہے. عصر عاشور کے وقت ایک مرتبہ مولا حسین نے بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ منا کن السلام. اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، مجھ حسین کا آخری سلام قبول کر لو. حسین کا آخری سلام ہے عزادارو. مولا حسین نے آخری سلام دے دیا. زلجنا پر سوار ہوئے. ایک مرتبہ مظلوم کربلا مقتل کی طرف آتے ہیں. عزادارہ نے مظلوم کربلا، ظالموں نے تیروں کی برسات شروع کر دی. مظلوم کربلا یزیدی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور ظالم حملوں پر حملے کرتے رہے. کہیں سے تیر آتا تھا، کہیں سے نیزہ آتا تھا، کہیں سے تلوار آتی تھی، کہیں سے پتھر آتا تھا. عزادارو، میرے مظلوم امام زخموں سے چور چور ہو گئے. بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پر زخم نہ ہو مولا کے. آزادارو، جب مولا مظلوم کربلا زخموں سے چور چور، پھر بھی جنگ لڑتے رہے، جان فی سبیل اللہ کرتے رہے. اتنے میں آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، تو واپس پلٹ آ، میں خدا تجھ سے راضی ہو گیا، میں خدا تجھ سے راضی ہوں. آزادانو، اب جیسے ہی مظلوم کربلا نے آواز سنی، مولا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور پھر ذوالجناح پر اپنا سر جھکا لیا. عزادارو، یہ جملہ ضرور سنیے گا. مولا نے جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا، ذوالجناح پر سر جھکا دیا. ایک مرتبہ تیروں کی برسات، تلواروں کی برسات دوبارہ مولا حسین پر ہوتی رہی. مظلوم کربلا کا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا. عزادارہ نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ مولا حسین زخموں کی تاب لڑا
لڑاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر آئے، زمین پر پہنچتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے پروردگار میری قربانی قبول فرما۔ آزادارو بولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت، ایک مرتبہ سر سجدے میں ہے، تسبیح شروع ہو گئی، مناجات شروع ہو گئی، سبحان اللہ کی آوازیں شروع ہو گئی۔ آزادارو مقتل بتاتی ہے، ایک مرتبہ مولا حسین سر سجدے میں ہے، ادھر سے شبر ملعون چلا، خود خنجر لے کر مظلوم کربلا کی طرف چلا، اور پھر آزادارو تاریخ بتاتی ہے، مقتل بتاتی ہے، اس ملعون نے مولا حسین کے گلے پر خود خنجر سے ضربیں مارنا شروع کر دی۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ آزاداران سید الشہداء، مولا حسین سجدے میں ہے، خود خنجر سے وار ہوتے رہے، ادھر سے 70 قدموں کے فاصلے پر آزاداروں جو زوار کربلا گئے ہیں انہوں نے یقیناً دلہ زینبیہ دیکھا ہوگا، تو 70 قدم کے فاصلے پر بی بی زینب عالیہ اپنے بھائی حسین کو شہید ہوتا ہوا دیکھتی رہی۔ بی بی سکینہ دیکھتی رہی کہ جس سینے پر بی بی سوتی تھی اس سینے پر اجرکم اللہ، آزاداران سید الشہداء، ایک مرتبہ بی بی زینب عالیہ نے عمر سعد سے کہا، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی حسین کے گلے پر خنجر چل رہا ہے، لیکن آزاداروں کسی نے مدد نہ کی۔ اتنے میں زمین و آسمان سے آواز آئی، الا قد قتل الحسین، الا قد ذبح الحسین، حسین شہید ہو گئے، حسین سپاہ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین، یا حسین۔